ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جنہیں ہم قرآن اور حدیث کا علمی، سائنسی اور تحقیقی معجزے کا نام دیتے ہیں۔ ان معجزات میں سے ایک آیت یہ ہے جس کا تذکرہ پچھلے درس میں ہوا تھا۔ میں قرآن کریم کی آیت مبارکہ دہراتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ کہ آپ کے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، یعنی اس کے دل میں بات ڈال دی، اس کی جبلت اور فطرت میں یہ چیز ودیعت کر دی، اس کی فطری طور پہ جیسے بچہ پیدا ہوتے ہی بھوک کی حالت میں اپنی ماں کے سینے سے دودھ یا اپنی غذا چوسنے لگتا ہے، اس طرح گویا اللہ نے اس کی فطرت میں یہ بات رکھ دی۔ ایسے ہی شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی، اسے یہ صلاحیت عطا کی ان اتخذی من الجبال بیوتا کہ پہاڑوں میں اور ومن الشجر اور درختوں میں ومما یعرشون اور انگور وغیرہ کی بیلوں میں، یعنی جس کو چھت کے طور پر بنایا جاتا ہے، بلندیوں پر بیلوں میں ان پر اپنا چھتا، اپنا گھر بنا۔ ثم کلی من کل الثمرات پھر ہر قسم کے پھل سے اس کا رس چوس، پھل پھول سے رس کو چوس، اس کو غذا بنا۔ فسلکی سبل ربک سبل ربک ذللا اور اپنے پروردگار کی ہموار کردہ راہوں پر چلتی رہے، اس پر چل، مطلب جو تیرا قدرتی نظام اللہ تعالیٰ نے تجھ کو دیا ہے اس کو مکمل کر، اس سرکولیشن کو پورا کر۔ آگے اللہ نے فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ کہ ان شہد کی مکھیوں کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب یعنی شہد نکلتا ہے، جس میں فیہ شفاء للناس، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں بڑی نشانی ہے۔ اس میں نشانی ہے اللہ کی، اس کی قدرت کی، اللہ کے احسان اور انعام کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ضمنی طور پر غور کریں تو قرآن کے ایک علمی معجزے کا بیان ہے۔ شہد کی مکھی کا تذکرہ ان آیتوں میں کیا گیا، اور اسی کی مناسبت سے اس پوری سورے کا نام بھی سورۃ النحل ہے۔ ضمناً ہم گفتگو دوسری نہ کرتے ہوئے شرح پیش کرتا ہوں۔ پہلے شہد کے چھتے اور مکھیوں میں نظم و ضبط، حالانکہ اس میں بھی اگر آپ غور و فکر کریں، اس کی باریکیوں پر نگاہ ڈالیں تو اس میں اللہ کی نشانی اور قرآن کے اشارے میں علمی معجزے کا کئی پہلو نظر آئے گا۔ آئیے ہم اختصار کے ساتھ صرف ان کی کیلانی صاحب کی شرح پر اکتفا کرتے ہیں۔ ایک مکھی ان مکھیوں کی سردار یا ان کی ملکہ ہوتی ہے۔ ان شہد کی مکھیوں کا جو گروپ ہوتا ہے ان میں ایک سردار یا ملکہ ہوتی ہے جسے عربی میں یعصوب کہتے ہیں۔ باقی سب مکھیاں اس کی تابع فرمان ہوتی ہیں۔ مکھیاں اسی کے حکم سے رزق کی تلاش میں نکلتی ہیں، اور اگر وہ ان کے ہمراہ چلے تو سب اس کی پوری حفاظت کرتی ہے، یعنی اس رانی کی، اس ملکہ کی۔ اور ان میں ایسا نظم و ضبط پایا جاتا ہے جسے دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنے چھوٹے سے جاندار میں اتنی عقل اور سمجھ کہاں سے آ گئی۔ مکھیاں تلاش معاش میں اڑتی دور دراز جگہوں پر پہنچتی ہیں، اور مختلف رنگ کے پھلوں اور پھولوں اور میٹھی چیزوں پر بیٹھ کر ان کا رس چوستی ہیں، پھر یہی رس اپنے چھتے کے خانوں میں لا کر ذخیرہ کرتی رہتی ہیں، اور اتنی سمجھدار ہوتی ہیں کہ واپسی پر اپنے گھر کا راستہ نہیں بھولتی۔ یہ جو اللہ نے کہا فصل کی سبل ربک ذللا، جو اللہ نے تمہارے لیے جو راستہ ہموار اور آسان کیا ہے اس پر چلو۔ راستے میں خواہ ایسے کئی چھتے موجود ہوں، وہ اپنے ہی چھتے یا گھر پر پہنچے گی۔ دوسرے شہد کی مکھیوں کے چھتے ہیں، لیکن ایک مکھی اپنے گروہ کے چھتے کو چھوڑ کر دوسرے چھتے پر نہیں جاتی۔ گویا ان مکھیوں کا نظم و ضبط، پیہم آمد و رفت، مسلسل آنا جانا، ایک خاص قسم کا گھر تیار کرنا، پھر باقاعدگی کے ساتھ اس میں شہد کو ذخیرہ کرتے جانا، یہ سب راہیں اللہ نے مکھی کے لیے اس طرح ہموار کر دی ہیں کہ اسے کبھی سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، یعنی شہد کی مکھیوں کو۔ اس کے ضمن میں اب اس کے نیچے انہوں نے فصل کی سبل ربک ذللا کی تفسیر بھی کی ہے، میں اسے چھوڑتا ہوں۔ اس کے دو معنی بیان کیے ہیں۔ آگے شہد میں شفا اور دوسری خصوصیات کے عنوان کے تحت کہتے ہیں کہ شہد کے کئی رنگ ہوتے ہیں۔ یہاں ایک چیز اور بھی تھی جو ابتدا میں انہوں نے بیان کی تھی، شہد کے چھتے کی بناوٹ اور اس کے جو خانے ہوتے ہیں
اس کا تذکرہ ضروری میں سمجھتا ہوں. یہ پہلے والے حاشیے میں ہے کہ یہ اسی فطری وحی کا اثر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شہد کی مکھی کے دل میں بات ڈال دی وحی کرنے کے لفظ سے جو تعبیر کیا، یہ اسی وحی کا اثر ہے کہ وہ اپنے لیے ایسا چھتا یا اپنا گھر بناتی ہے جسے انسان دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی ماہر انجینئر نے اس کی ڈیزائننگ کی ہے. ماہر انجینئر نے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ دنیا کے انجینئرز یا کاریگر جو بھی چیزیں بناتے ہیں ان کی صنعتوں میں دیکھیے کہ خود اپنی بنائی ہوئی چیز کو پہلے جو بناتے ہیں اس کے بعد اس سے بہتر، پھر اس سے بہتر. ہاں، پہلے دور کا جو فون تھا کس شکل کا تھا، آج کیسے کیسے فون بن گئے. ایسے ہی تمام اشیاء میں دیکھ لیجئے انسان کے ماڈل بہتر سے بہتر ہوتے جاتے ہیں، لیکن قدرت نے جو ماڈل جس چیز کا بنایا ہے وہ انسانوں کا ہو، جانوروں کا ہو، پرندوں کا ہو، آبی حیوانات کا ہو، پیڑ پودوں کا ہو، پھلوں کا ہو، چاہے جس چیز کی آپ ڈیزائن دیکھیے، قدرت کی کاریگری میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو ڈیزائن قدرت نے متعین کیا ہے وہ حرف آخر ہے. انجینئرنگ کی روح سے بھی ابھی ہم معجزات علمیہ پر گفتگو کرتے ہیں، درختوں، پیڑ پودوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بعض شاخوں اور بعض شکلوں کا کہیں کہیں قرآن مجید میں، کہیں حدیثوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے. اس پر بھی ہم غور کر سکتے ہیں کہ اس میں بھی علمی معجزات کے کچھ نہ کچھ پہلو ہے. آج کے زمانے میں لوگ کئی طریقے سے غور کرتے ہیں کہ درخت کے تنے عام طور سے گول ہی کیوں ہوتے ہیں. ہاں، آپ دیکھیں انجینئرنگ کے لوگ یا اس فن کے جاننے والے اس پر آپ کو روشنی ڈالیں گے اور بتائیں گے قدرت کی کاریگری کا کارنامہ. ایسے ہی آپ انسان کی اپنی باڈی کو دیکھیے، اس کی ڈیزائن کو دیکھیے، ہاں، کہ انسان کا کوئی عضو، جس کا جو عضو جہاں ہے، ناک، آنکھ، کان اور باقی چیزیں، اجزاء، ان میں سے کبھی آپ کو یا کسی کو یہ خیال آتا ہے کہ ناک جہاں ہے وہاں نہیں کہیں اور ہونی چاہیے تھی؟ بلکہ اگر کوئی انسان اس قسم کی شکل و صورت بنائے جہاں قدرت کی اس ڈیزائن سے ہٹ کر کسی چیز کو لگایا جائے، بنایا جائے کہ ناک کے مقام سے ہٹا کر ناک کو کوئی دوسری جگہ لگایا جائے، آنکھ کو کسی دوسری جگہ پر فٹ کیا جائے یا ایک تیسری آنکھ بڑھا دی جائے، تو انسان کے لیے یہ چیز ڈراؤنی بن جاتی ہے، خوفناک بن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی جو ڈیزائن بنائی ہے، جو چیز اس کو کی مقرر کی ہے، وہ اس لائن کی حرف آخر کہلانے کے لائق ہے، سب سے بہتر، سب سے اچھی. ہاں، تو ایسا لگتا ہے کہ شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے جو کاریگری کا فن دیا وہ ایک کسی ماہر انجینئر کی ڈیزائننگ لگتی ہے. اس چھتے کا ہر خانہ چھ پہلو والا یعنی مسدس ہوتا ہے، ہر خانہ 6 پہلو کا. اس کی وجہ سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جس کے تمام ضلع مساوی لمبائی کے ہوتے ہیں. بتائیے، سب بالکل برابر، چھوٹے بڑے نہیں ہوتے، اور اس طرح ایک دوسرے سے متصل اور جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان میں کہیں خالی جگہ کی گنجائش نہیں رہتی. وہ 6 پہلو اس طرح سے آپس میں جڑے گتھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کہیں خالی جگہ یا گیپ نہیں رہ جاتا. انہی خانوں میں مکھیاں شہد کا ذخیرہ کرتی ہیں اور بیرونی خانوں پر پہرے دار مکھیاں ہوتی ہیں جو اجنبی مکھیوں یا کیڑوں کو ان خانوں میں گھسنے نہیں دیتی. ہاں، یہ ان خانوں میں اپنے لعاب کی شکل میں شہد جمع کرتی ہیں اور پھر کئی پرپس اور فائدوں کے اعتبار سے اس میں موم بھی جمع کرتی ہے. موم کے کیمیائی اجزاء، اس کے فائدے آج بے شمار ہیں. ہاں، اصلی موم سے ہٹ کر آج دنیا میں نقلی موم بھی بنایا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی طور پر یہ نعمت عطا کی تھی. اب شہد کی مکھی اور یہ عجیب و غریب زبردست نعمت عطا فرمائی ہے انسانوں کو. حیرانی کی بات یہ ہے، آگے کہتے ہیں کہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ شہد کی مکھی بذات خود ایک زہریلا جانور ہے. ایک زہریلا جانور ہے. انسان کو ڈس جائے تو اس کی جلد متورم اور اس میں سخت سوزش پیدا ہوتی ہے، اس میں سوجن آ جاتی ہے اور اس میں جلن بھی محسوس ہوتی ہے. اسی ذریعے سے وہ اپنے چھتے کی حفاظت کرنا خوب جانتی ہے. اسی ڈنگ کے ذریعے سے اللہ نے اس کو یہ ہتھیار دیا کہ وہ اپنے چھتے کی حفاظت بھی کرتی ہے. جو لوگ چھتا اتارنے کے فن میں ماہر ہوتے ہیں وہ جسم کو کپڑوں سے خوب لپیٹ کر اور جسم پر کئی طرح کی دوائیں مل کر چھتے کو ہاتھ لگاتے ہیں، اور جب چھتے کو چھیڑنے کا یعنی کاٹنے کا وقت ہوتا ہے تو پہلے نیچے سے دھونی دیتے ہیں تاکہ مکھیاں اڑ کر دور چلی جائیں. بائیں ہما مکھیاں مل کر اس شخص پر حملہ آور ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو اتنی عقل دی ہے کہ سب جانوروں کو رام کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لہذا وہ چھتا اتار کر شہد حاصل کر لیتا ہے. گویا ایسے زہریلے جانور کے اندر سے نکلا ہوا شہد انسان کی اکثر بیماریوں کے لیے شفا کا حکم رکھتا ہے، نیز اس کے لیے ایک شیریں اور لذیذ غذا کا کام بھی دیتا ہے. ابھی آپ نے پچھلے دروس میں چند دروس میں دودھ کے بارے میں پڑھا کہ وہ مکمل غذا ہے، شیریں غذا ہے، استعمال کرنے والوں کے لیے جو ہے مزیدار اور جو ہے خوشگوار ہے اور سہنے پچنے والی غذا ہے.
اس کے بارے میں پڑھا قرآن کا معجزہ، اللہ کی قدرت کی نشانی کہ وہ خون اور فضلے کے درمیان سے اجزاء حاصل کر کے وہ پستانوں کے غدود میں تیار ہوتی ہے، اور ان میں ایسے ایسے اجزاء شامل ہیں جو انسانی صحت اور اس کی تندرستی کے لیے ضروری ہے۔ یہاں بھی دیکھیے کہ شہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کے لیے غذا، مٹھاس اور شفا، بہت ساری بیماریوں کی شفا کا ذریعہ بنایا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کس کیڑے سے یا جانور سے ہم کو عطا کر رہا ہے؟ ذریعہ کیا بنایا؟ ایک ایسا کیڑا یا مکھی جو کہ فی نفس ہی زہریلی کہلاتی ہے، اور اگر ڈنگ مار دے تو ہمیں اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ مندرجہ بالا مشروبات کا ذکر محض اس لیے نہیں کیا کہ انسان کو بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کس قدر لذیذ اور مفید اشیاء پیدا کی ہیں، بلکہ ان کے بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پھل یا مویشی یا جاندار پیدا کیے ہیں، ان آیتوں سے پہلے والی آیتوں کے تناظر میں بھی کہہ رہے ہیں شیخ، ان سب کے ماحصل سے انسان ہی فائدہ اٹھاتا ہے۔ جتنے جانور، کیڑے مکوڑے اور دوسری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، ان کے ماحصل اور قدرتی طور سے ان کو جس نظام کا پابند بنایا گیا ہے، ان کی کارروائیوں سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے، اس سے آخر میں انسان ہی کو فائدہ ہوتا ہے۔ ساری چیزیں انسان کی گویا خدمت کر رہی ہیں۔ پھر اللہ کی ان معجز نما قدرتوں میں بھی غور کرے کہ یہ مویشی یا مکھیاں وغیرہ جن محیر العقول طریقوں سے انسان کو یہ چیزیں فراہم کرتی ہیں، ان میں انسان کے غور و فکر کے لیے بڑا وسیع میدان موجود ہے۔ قرآن کی آیت کا آخری ٹکڑا ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے جو ہے بڑی نشانی ہے، آیت ہے، اسی کی وضاحت ہو رہی ہے۔ غور و فکر کا ایک وسیع میدان موجود ہے۔ پھر وجہ وہ یہ بھی سوچے کہ اللہ کے سوا ان چیزوں کو کوئی اور بنا سکتا ہے یا ان کی جبلت میں فطری تعلیم ودیت کر سکتا ہے؟ کیا کوئی اور ہے اللہ کے علاوہ جو شہد کی مکھی اور چونٹیوں اور پھر جو ان نعمتوں کا سورہ نحل کے انعامات کا ان آیتوں سے پہلے اور بعد میں تذکرہ ہے، دودھ وغیرہ کی فراہمی کا، کیا یہ انتظام اللہ کے سوا کوئی اور کر سکتا ہے؟ کسی کا کرنا کہ وہ کرتا ہے، یہ بحث تو اس وقت ہوگی جب کسی اور کو قدرت ہوگی۔ اتنی باریک بینی، اتنی زبردست قدرت جس میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ جس ذات نے یہ کیا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ ضرورتوں کو بھی جانتا ہے۔ دودھ میں، شہد میں جن اجزاء کو غذا اور شفا کے لیے مہیا کیا ہے، گویا اس کو یہ معلوم تھا، اس کو پورا علم ہے کہ جس انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے، اس کی جو ضروریات ہیں، اس کی نشو و نما کے لیے جن اجزاء کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو ان غذاؤں میں، دواؤں میں اس ذات نے مہیا کر دیا۔ کیا ایسا علیم و خبیر کوئی اور ہے؟ 1400 سال پہلے یہ بات بیان کی گئی تو اس وقت کی دنیا تو ان چیزوں سے، ان تفصیلات سے ناواقف تھی۔ آج تجربات کی نگاہوں سے وہ چیزیں بہت سارے انسانوں کو دکھائی دے رہی ہیں، اور حیرت زدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور نعمت اور نشانی کے جن باتوں کا ذکر کیا تھا، ان میں کیسے علمی معجزات پوشیدہ تھے۔ اور اگر ان باتوں کا جواب نفی میں ہو، یعنی اللہ کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا، تو پھر اس کا شریک بنانے یا انہیں شریک تسلیم کرنے کی ضرورت ہی کہاں پیش آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا جو تذکرہ کیا، اس کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بطور نشانی تذکرہ کر کے توحید کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ یہاں ہم جو ان آیتوں کا ذکر کر رہے تھے، یہ بطور علمی معجزے کے